المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، ضلع بکھر کے اس علاقے نارو والا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. مجھ سے قبل آپ 2 اہم بیانات سن چکے. حضرت مولانا عبدالستار صاحب حفظہ اللہ کا، اور ان کے بعد حضرت العلامہ مولانا احمد شعیب خان صاحب حفظہ اللہ کا. اللہ ان دونوں حضرات کے علم میں، عمل میں، زور بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں اختصار کے ساتھ وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹوں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. تاریخ انسانیت جب سے انسان وجود میں آئے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں. لاکھوں کروڑوں نامور لوگ گزرے ہیں، مؤثر کن شخصیات گزری ہیں، جنہوں نے دنیا کے دھارے کو تبدیل کیا ہے.
لوگوں کے قلوب اور اذہان کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ان لاکھوں لوگوں میں نمایاں شخصیت اور سب سے اعلی شخصیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس صفحے ہستی کے اوپر بڑے بڑے انقلاب برپا کرنے والے لوگ گزرے ہیں، تحریکوں والے بادشاہ گزرے ہیں، سالار گزرے ہیں، فوجی راہبر گزرے ہیں، لیکن جو تبدیلی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور عجیب بات نارو والا کے لوگوں، عجیب بات، 1978 میں امریکہ کا ایک پروفیسر جو فلکیات کا ماہر ہے اور ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کی کتاب ہے، جس ڈاکٹر کا نام ہے، عیسائی ہے، وہ کتاب لکھی اس نے، نام اس کا ہے مائیکل ہارٹ۔ یہ اس عیسائی کا پروفیسر کا ڈاکٹر کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ اس مائیکل ہارٹ نے 28 سال اپنی زندگی کے لگا کر تاریخ انسانیت میں جو سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات گزری ہیں ان کی فہرست تیار کی ہے، اور تاریخ عالم کے ان انقلابی اور متاثر کن شخصیات میں 100 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ کتنے آدمیوں کا انتخاب کیا؟ انشاءاللہ میں بات کروں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ اس عیسائی پروفیسر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 100 شخصیات کے اوپر 28 سال ریسرچ کر کے یہ مقالہ لکھا، یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے The 100۔ 100 آدمی اس نے لکھے ہیں۔ اس 100 آدمیوں میں سے باوجود عیسائی ہونے کے 1978 کی اس کتاب میں اس نے پہلا نمبر دیا ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نام۔ کتاب آئی، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قربان جاؤں، دشمن ہے، غیر مسلم ہے، لیکن سچائی کے ساتھ لکھنے بیٹھا تو مجبور ہوا، انصاف کے ساتھ لکھنے بیٹھا تو مجبور ہوا کہ اس تاریخ عالم میں اگر پہلے نمبر کی کوئی ہستی ہے تو وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 52ویں نمبر پر نام لکھا ہے ان 100 میں سے، تاریخ انسانیت میں 52ویں نمبر پر نام لکھا کہ جس شخصیت نے کائنات میں انقلاب برپا کیا وہ میرے محمد کے غلام فاروق اعظم کا نام لکھا۔ واہ عمر، کیا شان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ قرآن ہوتے ہوئے آپ مائیکل ہارٹ کی کتابوں کے حوالے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تزکیوں کے محتاج ہیں، ان کی تعریفوں کے محتاج ہیں؟ نہ میرا دوست، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، مزہ ادھر سے سننے کو آتا ہے جدھر سے مخالفت ہو رہی ہو، تعریف اس زبان سے ہوتی ہو تو مزہ آتا ہے۔ اور عربی کہتے ہیں نا والفضل ما شہدت بہل اعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ اب جب مقالہ آیا تو وہ جانتا تھا
کہ میں تو عیسائی ہوں، خود میرے مذہب دین والے کہیں گے کہ اپنے پیغمبر کو تیسرا نمبر دیا اور مسلمانوں کے پیغمبر کو پہلا نمبر دیا، تو پتہ ہے کیا کہا؟ جواب سنیے، کہتا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں کائنات کی اس عظیم ہستی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر کیوں دیا ہے؟ کہتا ہے سوال آپ کرو گے، میں جواب دوں گا کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات برپا ہوئے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ نے دینی انقلاب برپا کیا، مذہبی انقلاب برپا کیا تو دنیاوی اعتبار سے ناکام رہے، مذہبی اعتبار سے کامیاب ہوئے تو سیاسی اعتبار سے ناکام ہوئے ہیں، اور کچھ دنیاوی اعتبار سے انقلاب برپا کرتے تھے، دینی لحاظ سے صفر تھے، لیکن ایک ہستی ہے جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے مکمل طور پر کامران ہوئے، وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جملہ وہ لکھتا ہے، ذرا سنیے، دوسرا جملہ وہ لکھتا ہے، کہتا ہے انقلابی لوگ بہت گزرے ہیں اس دنیا میں، لیکن جن جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیے ہیں میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر وہ انقلابی اپنا وہ انقلاب برپا نہ کرتے تو وہ انقلاب ان کے بغیر بھی برپا ہو جاتا، وہ نہ بھی لاتے وہ انقلاب خود بخود آ جاتا، حالات ہی ایسے تھے۔ لیکن جو انقلاب محمد عربی نے برپا کیا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ محمد کے بغیر برپا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر برپا نہیں ہو سکتا تھا، اور قرآن مقدس نے ہمیں بتایا کہ واقعی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ کی عالم انسانیت کی وہ ہستی ہے کہ جن جیسا نہ پہلے کوئی آیا ہے، ان کے دور میں تھا، آئندہ بھی ناممکن ہے۔ قرآن مقدس ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ اعراف آیت نمبر 157 پڑھی۔ قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الذین وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامی جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی کی، الامی جو امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی، وہ رسول، وہ نبی امی جس کو وہ پاتے ہیں اپنے ہاں لکھا ہوا تورات میں، انجیل میں۔ تورات اور انجیل میرے پیغمبر کی پیدائش سے بہت اتری ہے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے تورات میں آپ کا تذکرہ کیا، انجیل میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی تو شان ہی الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی نمازوں کے تذکرے، ان کے سجدوں کے تذکرے، ان کے اوصاف، ان کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر کی
کہ تذکرے ان کی آمد سے پہلے اللہ نے شروع کر دیے. اور قرآن مقدس کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا تذکرہ عام کر دیا، آپ کے چرچے عام کر دیے. جہاں رب کے تذکرے ہو رہے ہیں وہاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں. اور حضرت حسان نے کیا ہی خوب کہا وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ. مانا تو سنیے نا وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، اللہ نے نبی کا نام اپنے نام سے ملا دیا. اللہ نے نبی کا نام اپنے نام سے ملا دیا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت حسان کہتے ہیں اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، مؤذن دن میں 5 دفعہ اذان دیتا ہے تو جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، اقامت میں، نماز میں، جہاں جہاں رب کا تذکرہ ہے وہاں وہاں میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہے. حضرت حسان تو یہ بھی کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام اپنے نام سے مشتق کر دیا. کیسے مشتق کر دیا؟ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ، عرش والا اللہ محمود ہے، فرش والا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے تذکرے اللہ نے کائنات میں جاری کر دیے. یقین کیجئے میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق کائنات والو آ چکے تمہارے پاس رسول. تنوین تعظیم کی ہے، شان والے، عظمت والے، تعظیم والے رسول آ چکے ہیں. اتنی شان والے رسول آ چکے ہیں جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. ان کے چہرے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ اکبر. ان کے سینے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرک. اللہ اکبر. شان والے، عظمت والے پیغمبر آ چکے ہیں من انفسکم، لیکن کائنات والوں، انسانوں، جنوں میں سے نہیں آئے، فرشتوں میں سے نہیں آئے، نوری ناریوں میں سے نہیں آئے، بلکہ من انفسکم، تمہاری نفسوں یعنی تمہاری جن سے آئے ہیں، بشر بن کے آئے ہیں، بشر ہیں تاکہ فخر سے بلند ہو جائے سر بشریت کا. من انفسکم، صفات کیا ہیں؟ کون سے اوصاف کے حامل پیغمبر ہیں؟ شان مصطفیٰ سنیے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. اگر آپ ناراض نہیں تو کہہ دو سبحان اللہ. کچھ تو آپ بھی میرا ساتھ دو. عزیز علیہ ما عنتم. میں معنی کروں گا انشاءاللہ، بغیر معنی کے آیت نہیں پڑھوں گا. عزیز علیہ، بہت گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر پر، ما وہ باتیں، وہ چیزیں
عنتم جو تمہیں مشقت میں ڈال دیتی ہے. محبت کی انتہا نہیں ہے میرا دوست. جو چیز امت تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے وہ میرے پیغمبر پہ بہت گراں گزرتی ہے. حریص علیکم. انشاءاللہ میں ایک ایک جملے کو کھولوں گا مثالوں سے. حریص علیکم، میرا پیغمبر حریص علیکم، او امت کے لوگوں بہت حریص ہے تمہاری بھلائی کے، تمہاری خیر خواہی کے، تمہاری اچھائی کے بہت حریص ہیں. ان کو ہر وقت یہی حرص دامن گیر ہوتی ہے کہ میری امت کا بھلا کس میں ہوگا، میری امت کی بہتری کس میں ہوگی، میری امت کی اچھائی کس میں ہوگی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو بے حد شفقت کرنے والے، بے حد مہربان ہیں. اب آیت کی شروع سے آتا ہوں. پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. واہ میرا اللہ، لوگ اگر کہہ دیں کہ فلاں کو آپ کی تکلیف ناگوار گزرتی ہے. احمد جمشید خان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ نارووال والے کے لوگوں کو تکلیف پہنچے. آپ کو کوئی کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں حقیقت ہے یا ویسے ہی بناوٹی ہو جی. لیکن یہاں بات عام لوگوں کی نہیں، بات ہو رہی ہے امام کائنات کی، اور کرنے والا وہ ذات ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر پر وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ اعمال جو تمہیں مشقت میں ڈالے. کیا مطلب ہے؟ خود تین دن کی بھوکا رہنے کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری بھوک برداشت نہیں کرتے. خود تو ساری رات قیام کرتے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بات امت کی آئی تو تراویح کی نماز صرف 3 راتیں پڑھائی. کتنی راتیں؟ چوتھی رات لوگ انتظار میں، آپ نہیں نکلے. بخاری کی حدیث ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن بڑا لطف آیا، آپ کی امامت میں نماز تراویح پڑھی، چوتھی رات آپ نہیں آئے، انتظار کرتے رہے. فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ اللہ اکبر. جو تمہیں مشقت میں ڈالے میرے پیغمبر پہ کیا گزرتی ہے؟ گراں گزرتی ہے. اگر فرض ہو جاتی 3 دن بندہ بیمار ہوتا تو پھر چوتھے دن کتنی پڑھنی پڑتی؟ 60 رکعتاں جی. فرمایا فرض نہ ہو جائے، اتنی تکلیف بھی انہیں گوارا نہیں تمہاری. ذرا میں آگے بڑھتا ہوں. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات گئے، آسمانوں پر گئے کہ نہیں گئے؟ ہم قرآن مانتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ قرآن نے بتایا. اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک یہ میرے پیغمبر نے بتایا. حدیث میں آیا آپ معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، آپ نے رب کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے. کیا پیش کیے؟ وہ تحفے کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے عاجزی کے تحفے پیش کیے کہ اللہ
میں زمین فرش سے آسمان کی بلندی تک آ گیا ہوں، لیکن اللہ غرور اب بھی میرے لائق نہیں، تکبر اب بھی میرے لائق نہیں، بڑائی اب بھی میرے لائق نہیں۔ اللہ التحیات للہ، اللہ میری عاجزی، میری عبادت، میری نیاز مندی، میری تواضع تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ، اللہ میری قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، والصلوات، میری بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے، والطیبات، اللہ میری مالی عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، اللہ نے نبی کو بھی تحفے سلاموں کے دیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین تحفے آپ کے تو تین مجھ سے لے لیجئے۔ میرا پیغمبر، میری سلامتی آپ پر، میری رحمتیں آپ پر، میری برکتیں آپ پر، برکتوں کی برسات کر دی۔ فرمایا صرف آپ کو نہیں، اپنی امت کے لیے مجھ سے خاص تحفہ 50 نمازوں کا لے جاؤ۔ کتنا تحفہ؟ نارو والا تو منظور ہے کہ کوئی نہ؟ یہ وہ تحفہ ہے نماز والا جو اللہ نے فرش پہ نہیں، آسمانوں پہ بلا کے وہاں عطا کیا ہے۔ باقی تحفے نیچے ملے، نماز وہاں عطا کی، اسپیشل خاص تحفہ ہے۔ اچھا، اور یہ اتنا خاص ہے، جتنا خاص ہے لوگ اتنے ہی اس سے غافل ہیں۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث سنا دوں، جھوم ہی جاؤ گے۔ جھوٹی روایتیں نہیں سناؤں گا، سچی اور کھری سناؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ عام حالات میں عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ لیکن جب تہجد کے لیے اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، اس وقت فرشتہ کیا کرتا ہے؟ یضع فاہ علی فیہ، فرشتہ اپنا منہ نمازی کے منہ پہ رکھ دیتا ہے کہ تہجد پڑھنے والا جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے جو قرآن نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں پڑھتا جاتا ہے۔ یہ روحانی ایک نورانی مخلوق ہے فرشتہ، یہ حد درجہ محبت کی انتہا ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، اس کے گناہوں کو ڈھیر کر کے گٹھڑی بنا کے اس کے کاندھے پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کلما رکع وسجد سقطت، اس کے گناہوں کی گٹھلی اس کے کاندھے پہ رکھ دی جاتی ہے۔ جب یہ رکوع کرتا ہے گناہ گرتے ہیں، جب سجدہ کرتا ہے گناہ گر جاتے ہیں۔ نماز تو وہ جامع عبادت ہے کہ اس جیسی جامع عبادت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ آپ نیچے اترتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ بولو، آسمانوں پر ہوئے، نیچے قبرستان میں نہیں ہوئی۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، آسمانوں پہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے کلیم پوچھتے ہیں کیا ملا؟ جی 50 نمازوں کا تحفہ میری امت کے لیے ملا۔ اللہ کے کلیم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت حالانکہ جسم میں طاقتور تھی، وہ نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت تو کمزور ہے، جسامت کے لحاظ سے تو ان میں بہت کمزوری ہوگی، تو جائیے اس تحفے میں ذرا تخفیف کروا لیجیے تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔
نبی علیہ السلام فرماتے میں نے عرض کی اللہ 50 سے اس تحفے کا بوجھ ذرا ہلکا کیجئے. فرمایا 5 کم کر دی. پھر گئے 5 اور کم کر دی. پھر گئے آخر میں یہاں تک کہ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. جملہ کہوں گا پھر کہہ دینا سبحان اللہ. سمجھ میں اگر بات آ گئی. جب 50 سے 5 تک آئے تو کتنی دفعہ گئے ہوں گے؟ بولو 9 پنجے 45. اچھا تو جب 9 دفعہ گئے تو پھر میں کہتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکا وہاں میرا محمد 9 دفعہ گیا ہے. 9 دفعہ. اچھا جب 5 رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس میں بھی کیا کروا دیں؟ نارو والا کے لوگ کہیں گے 1 پھیرا اور لگ جاندہ تھے 85 آ جائے. ہاں 1 پھیرا اور لگ جاتا. نہ میرا دوست ذرا سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اب مجھے حیا آتی ہے. اب مجھے حیا آتی ہے. یہی کافی ہے. آپ آتے ہیں میرے رب کی اس امت سے محبت دیکھ لیجئے. فرمایا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لیجئے میں نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. آپ کی درخواست پہ 5 رہ گئی کم کر دیا. جا کے امت کو یہ اعلان سنا دیجئے میرے کاغذوں میں تبدیلی نہیں آتی. تم 5 پڑھتے رہو میں 50 لکھتا جاؤں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. آپ 5 پڑھو لیکن 5 کا جو حشر ہم نے کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 5 نمازوں کا جو حشر اس وقت ہم کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دکھ اور افسوس کی بات ہے. کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں. میرا دوست کام سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے. کام سے کہو مجھے فرصت نہیں ہے نماز پڑھنی ہے. نماز سے یہ نہ کہو کہ نماز جائے کیونکہ مجھے فرصت نہیں. نہ میرا دوست تو بات کر رہا تھا عزیز علیہ ما عنتم. جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے میرے پیغمبر پر بہت گراں گزرتی ہے. ایک مثال اور دے دوں جی. حریص علیکم تمہاری خیر بھلائی کے بہت حریص ہیں. تفصیل سے میں نہیں جاتا. طائف کے بازار میں کئی میلوں تک پتھروں کی برسات میں آپ جا رہے ہیں. سر کا خون پاؤں تک پہنچ گیا ہے. لہو لہان ہے. فرشتہ آتا ہے جبریل بادل کے سائبان میں. نبی کریم سر اٹھاتے ہیں. جبریل کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. میں جبریل ہوں. وہذا ملک الجبال. یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. آپ اشارہ کر دیں پہاڑوں کو ٹکرا کے طائف والوں کو ملیم میٹ کر دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا. آپ آرڈر تو کریں اشارہ تو کریں. خون میں رنگین ہے زخمی ہے لہو لہان ہے. اور کسی سیرت نگار نے کیا یہ خوب لکھا رجل غریب وحید بعید عن اہلہ ووطنہ. پردیسی بھی ہو اکیلے بھی ہو اجنبیوں میں بھی ہو. آپ میں کئی پردیس میں رہے ہوں گے. کیا حالت ہوتی ہے بندے کی پردیس میں. پردیسی اجنبی اور غیروں میں یوں پتھروں کی بارش سے چور چور ہو. اس وقت دل کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک لمحے کی بھی مہلت ان کو نہ دے. جو رویہ ان کا تھا 96 کلومیٹر کا پیدل راستہ طے کر کے آپ پہنچے ہیں. لیکن قرآن نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. خود تکلیف گوارا کر لیتے ہیں تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتے. فوراً کہتے ہیں لا لا
نہیں، میں ان کی تباہی اب بھی نہیں چاہتا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ میں اب بھی یہ امید کرتا ہوں اللہ ان سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو تیری عبادت کریں تیری توحید کے ساتھ۔ 1 مہینہ قبل تقریباً میں گیا تو عمرے کے لیے گیا، موقع ملا، طائف بھی چلا گیا۔ اس بازار میں گیا، نبی علیہ السلام نے جہاں ٹیک لگائی تھی اس ٹیک والی جگہ گیا، اس باغ میں گیا، ایک عجیب کیفیت میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، ایک عجیب منظر۔ سوچ رہا تھا 14 صدیاں پہلے دماغ دوڑایا کہ گاڑی میں ہمارا اتنا وقت لگا ہے، پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے تھک کے پہنچتا ہے، آپ پیدل آئے پیاسے، کس لیے؟ نوٹ مانگنے کے لیے، چندے کے لیے، کچھ اور مطالبہ تھا؟ صرف ان کی جھولی میں خیر ڈالنے کے لیے۔ کا بوٹی بناتے ہیں، سویرے اٹھ کے لوگاں جگانا ہوا، سویرے اٹھ کے سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہوں، اس سوئی ہوئی قوم کو جو جگاتا ہے یہ اسی کو مارنے لگتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، ہر درد مند دل کو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ہو سکتا ہے میرے رونے سے کوئی سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے، جاگ جائیں یہ قوم، تو قوم نے پتھر مارے، لیکن آپ نے قرآن کی آیت کے مطابق عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک طائف کے ایک بندے کو میں نے کہا شکر کرو، تسی شکر سب نو کرنا چاہیے، تسی زیادہ کرو۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا تو ساڑھے وڈے نے جو کیتا نا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ دیتے اللہ، تو کچھ بھی نہ رہتا۔ یہ بات سنی کہتا یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میں نے کہا یہ احسان ہے، لہو لوہان ہو کے بھی کہا اللہ یہ نہیں مانتے ان کی نسلیں کیا ہو جائیں۔ آج انہی کی نسلوں کو اللہ نے موحد بنایا ہوا ہے، شرک کا نام و نشان نہیں ہے۔ میرے دوستو آؤ توحیدیو اٹھو، تکلیفیں آئیں، مشقت آئے، دکھ آئے، برداشت کرو، انشاءاللہ آپ کے قبر کے نشان بھی مٹ جائیں گے، لیکن آپ کا پیغام چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اللہ کی قسم، اس صفحہ ہستی پہ بڑے بڑے لوگ آئے، نام بھی مٹ گئے، مال بھی مٹ گئے، مکان مٹ گئے، بنگلے محلات مٹ گئے، لیکن جن درویشوں نے رب کا قرآن ہاتھ میں لے کر محنت کی ہے ان کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ 40 سال سے اوپر عرصہ ہونے کو ہے شیخ القرآن فوت ہوئے ہیں، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا سابقہ شیخ القرآن، سابقہ وزیر اعظم تو کہتے ہیں لیکن شیخ القرآن آج بھی شیخ القرآن ہے۔ آئیے میرے دوستو، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو سنوارنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، اس پیغمبر کے دین پہ غیرت کیجئے، سینے سے لگائیے، محنت کیجئے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ مولا جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، قرب و جوار سے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، اللہ اتنی دیر بیٹھ کر قرآن سنا ہے، اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔
جھولیوں میں رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرما۔